الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام منڈے کے اصول کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جس کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دونوں میں یعنی زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے تو کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کئی صدر مانتے ہیں. کوئی باپ بیٹا روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہے اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی بناتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں لوگ بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. انہی چند باتوں پر میں ایک اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے. کس کی ہیبت سے سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر اللہ احد کہتے تھے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھنا 6 منٹ.